نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے رسول سے اتنا عشق کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، تو صحابہ کو آپ کی صحبت چھوڑنا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول تشکیل فرما دیتے تھے کہ آپ نے جانا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اللہ کے رسول کی زیارت، برکات، ثمرات، قرآن کو اترتا ہوا دیکھنا، معجزات دیکھنے، زیارت کرنا، اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے، دوستوں سے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین محبت کرتے تھے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اتنی ہو کہ سب چیز سے زیادہ محبت ہو، ورنہ ایمان قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس کا حشر ہوگا، میرے ساتھ اٹھے گا۔ تو آج ہم دیکھیں ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ میرے حبیب کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور آج ہم نے کن کو آئیڈیل اور نمونہ، ہمارے مسلمان بھائی، نادان بھائی، کن کو بنایا ہوا ہے کہ دنیا کے جو فاسق فاجر گناہگار ہیں، جن کو آج کے نام سے کہا جاتا ہے یہ ہیروز ہیں، یہ ہیروز نہیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہیروز کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام۔ ہیروز کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہیروز کون ہیں اصل حقیقی؟ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل ہیروز تو یہ ہیں، اللہ کی نظر میں یہ ہیروز ہیں۔ ایک ہے ہماری نظر کے اندر، ایک ہے اللہ کی نظر۔ یہ اللہ کی نظر کے اندر ہیروز ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کامیاب ترین شخص ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، سنتوں پر چلتے ہیں، اپنی جی چاہی پر نہیں چلتے، شیطان کے کہنے پر نہیں چلتے، اپنی رب چاہی کی زندگی پر چلتے ہیں۔ یہ اصل ہیروز ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر ایک عربی بچہ جو کلمہ پڑھتا ہے، لیکن ان کا لباس انگریزوں کی طرح غیر مسلم، انگریز بعض مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ بہت سارے، لیکن جو غیر مسلم ہے انگریز، ان کی طرح ان کا لباس، غیر مسلموں کی طرح ان کا کھانا پینا، اور ان کو فالو کرنا، ان کو پسند کرنا، ان سے محبت کرنا، اور ان کو چاہتا تھا، انگریزوں کو چاہتا تھا، انگریزوں سے محبت کرتا تھا، اور ان کو اچھا کہتا تھا، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم سے تو انگریز اچھے لوگ ہیں۔ ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا، مدینہ منورہ ہے اور یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول نے گشتیں، ملاقاتیں اور آپ کی برکات اور آپ کا شہر، اور اس شہر میں سے جو جنت البقیع کی جگہ ہے، قبر کی جگہ، جب یہ مرا بچہ، اس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ جو اس کو دفن کر رہا تھا اس نے اس کو جب اندر رکھا تو اس کی جیب میں سے کوئی قیمتی کاغذ تھا، وہ گر گئے۔ اس وقت اس کو پتہ نہیں چلا،
جب گھر آئے دیکھا جیب کے اندر، اوہو، کہا مجھ سے تو وہ کاغذ گر گیا ہے۔ جس طرح بعض دفعہ کسی سے کوئی چیز گر جاتی ہے، سامان جیب سے نکل جاتا ہے، تو انہوں نے حکومت سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیں، میں قبر کو دوبارہ کھودتا ہوں، میرا قیمتی سامان ہے تاکہ میں اٹھا لوں۔ حکومت نے اجازت دے دی۔ قبر کو جا کر کھودا تو جا کر دیکھا وہاں پر ایک انگریز لڑکی آئی پڑی ہے۔ یہ تو مسلمان لڑکا تھا، قبر کے اندر دیکھا تو ایک انگریز لڑکی موجود ہے۔ تو یہ لوگ انہوں نے دیکھ کر پریشان ہو گئے، ہم نے تو لڑکا سلایا تھا، یہ لڑکی کیسے آ گئی یہاں پر؟ تو اس کی تصویر بنائی، اخباروں کے اندر چلایا، خبروں کے اندر چلایا، ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد پتہ چلا یورپ کے اندر ایک انگریز انسان ہے، اس کی بیٹی کی یہ تصویر ہے۔ اس کے ماں باپ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے عربی، وہ یورپ گئے اور اس کے باپ سے جا کر ملے اور پوچھے یہ آپ کی بیٹی ہے؟ کہاں یہ ہماری بیٹی ہے۔ کب فوت ہوئی؟ یہ فلاں دن فوت ہوئی تھی، اسی دن فوت ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہمیں آپ اس کے قبرستان میں لے کے جائیں۔ جو عیسائیوں کا قبرستان تھا وہاں پر لے کے گئے اور کہا کہ قبر کھود کر دیکھیں۔ جب قبر کھودی، وہ جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والا بچہ عربی مسلمان تھا، جو انگریزوں سے محبت کرتا تھا، کافروں سے محبت کرتا تھا، دیکھا کہ وہ قبرستان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں پڑا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک دکھا دیتے ہیں، اللہ نے غیب کی چیزیں چھپا دی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ابھی ہمیں جنت دکھا دیں، جہنم دکھا دیں، تو سارے کے سارے غیر مسلم کافر اللہ کی عبادت شروع کر دیں، سارے مسلمان گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیوں میں لگ جائیں۔ اگر اللہ پاک غیب کے خزانے کھول دے، دکھا دے، فرشتے دکھا دے، اپنا عرش دکھا دے، اپنی جنت دکھا دے، اپنی جہنم دکھا دے، لیکن اللہ پاک نہیں دکھاتا، اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بنتا ہے، اور میرے کہنے پہ کون چلتا ہے، اور شیطان کے کہنے پہ کون چلتا ہے۔ تو ان کے ماں باپ نے دیکھا، وہ رونے لگ گئے، کہا کہ یہ تو جنت البقیع میں ہم نے اس کو دفن کیا تھا، یہ یورپ میں اس کی قبر کیسے بن گئی، عیسائیوں کے قبرستان کے اندر۔ رونے لگ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا، لڑکی کے والدین سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا ایسا کیا عمل ہے کہ اس کی قبر جنت البقیع میں بنی پڑی ہے، اور میرے مدینہ منورہ کے رہنے والا میرا بچہ، اس کی قبر یورپ کے عیسائیوں کے قبرستان میں بنی پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا، لڑکی والوں نے کہا کہ اس کے والد نے کہا کہ میری بیٹی نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کی، قرآن، احادیث، دین کی معلومات، دین کو پڑھنا شروع کیا۔ تو مجھے کہتی بابا یہ دین اسلام بہت پیارا مذہب ہے، یہ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، مجھے مسلمان بہت پسند ہیں۔ وہ فرماتے تھے میں ان کو ڈانٹ دیتا تھا تاکہ یہ ہمارا مذہب نہ چھوڑے اور ہمارے مذہب کے اوپر رہے، مسلمانوں کا مذہب کو نہ پکڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمانوں سے محبت کی تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس کی قبر کو، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قبرستان یورپ کی عیسائیوں کے قبر میں اس کو دفنایا جا رہا ہے، لیکن اللہ اس کا حشر جنت البقیع میں کر دیا۔ اور جو غیر مسلموں سے، کافروں سے محبت رکھتا تھا، کافروں کو اپنا آئیڈیل بناتا تھا، اللہ نے اس کو جنت البقیع سے ہٹا کر یورپ کے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں محمد عربی کا درد جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے۔ محمد عربی کا درد جس کے سینے میں نہیں، وہ مدینے میں مر کر مدینے میں نہیں۔ تو محمد عربی کا درد ہمارے دل میں آ جائے،
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درد تھا، کیا فکر تھی، کیا تڑپ تھی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کشتیں کرتے، ملاقاتیں کرتے، کافروں کو دعوت دیتے کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس چیز کی نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم آج کے بعد اپنا آئیڈیل اللہ کے رسول کو بنائیں گے، اللہ کے رسول سے محبت کریں گے۔ ہمارے ہیروز انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اللہ والے ہیں، علماء کرام ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آج سے ہم توبہ کریں کہ ہم کافروں کو اچھا نہیں کہیں گے، اپنے دین اسلام کو اچھا کہیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر ان کافروں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔